اچھا مفتی صاحب، یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ظاہر ہے پہلی زوجہ ہے، ان کے بچے ہیں، اگر کسی نے دوسری کر لی شادی تو کہتے ہیں ان کے بچوں سے آپ نے نہیں ملنا ہے، اس حوالے سے یہ قطع رحمی کی طرف بھی آتی ہے بات، کیا فرمائی، کیا حکم ہے اس حوالے سے؟ اگر پہلی زوجہ اپنے بچوں کو دوسری بیوی کے بچوں سے نہ ملنے دے، اپنے شوہر کے دوسرے بیوی کے بچوں سے، کیا حکم ہے اس حوالے سے؟ میں چاہتا ہوں دیکھیں، انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے تقاضائے نفسانی کو تقاضائے شریعت کے تابع نہ کرے۔ یہ ہوتا ہے، ایک فطری تقاضا ہوتا ہے، بعض اوقات ہمیں کوئی چیز بری لگتی ہے یا طبیعت، ہماری جو انٹرنل فیلنگز ہیں وہ کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی، قبول نہیں کر رہی ہیں، لیکن ہمیں غور کرنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور ایمان کی دعوت دی تو ان کی جو باطنی کیفیات تھیں وہ دیکھیں نا، برادری ہے، خاندان ہے، قبائل ہیں، اور وہ بڑے اٹیچ تھے، ان کے قبائلی نظام بہت زبردست قسم کا تھا، اور وہ مکہ کے جہاں ان کا بچپن گزرا، جو جائے پیدائش تھا، وہاں باغات ہیں، کاروبار ہیں ان کے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تمام تقاضائے نفسانی ایک طرف، انہوں نے احکام شرع کو بنیاد بنایا، اپنے خواہشات کو اس کے تابع کیا تو اللہ نے عروج عطا فرمایا۔ یہ تو ایک بنیادی چیز اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، لہٰذا غور کرنا چاہیے ہمارا تقاضۂ نفسانی کیا ہے، کیا اس کے مقابلے میں تقاضۂ شریعت جانب مخالف تو نہیں کھڑا ہوا؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں سرنڈر کرنا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ قطع تعلق کا معاملہ ہے اور یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان بھائی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ ناراض رہے، کہ وہ ادھر سے آئے تو یہ ادھر کو منہ پھیر لے، وہ ادھر کو منہ پھیر لے۔ دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کسی مسلمان بھائی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ پھر ان میں افضل وہ ہے جو سلام میں پہل کرے، اگر وہ جواب دے دے تو پھر معاملہ ختم، اور اگر نہیں دے گا تو وبال اس پر ہوگا۔ تیسری جو حدیث ہے وہ بہت ہی خطرناک، یعنی اس کا بڑا سرکار نے خطرناک اس کا نتیجہ بیان فرمایا۔ حدیث یہی ہے کہ 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہے، فماتا، پس اگر وہ مر گیا، دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ماں یہ مطالبہ کر رہی ہے اپنے بچوں سے، غیرت پیدا کرو کم بختو، میں دودھ نہیں بخشوں گی اگر تم اس سے جا کے ملو گے، تو آپ یہ دودھ بخشنے کا معاملہ تو پہلے معلوم کر لیں کہ شریعت میں ہے بھی کہ نہیں، اس کا شریعت تصور کے نہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کون سا راستہ دکھا رہی ہیں؟ یہ پیار محبت کا راستہ نہیں ہے، یہ جنت کا راستہ نہیں ہے، آپ اپنے بچوں کو ایک آزمائش میں ڈال کے جہنم کا راستہ دکھا رہی ہیں۔ ان سے اپنی وفاداری اور محبت کا مطالبہ آپ کر رہی ہیں کہ اس کو ثبوت دو، عملی ثبوت دو، لیکن عملی ثبوت ایسا ہے کہ ان کو جہنم میں لے جا سکتا ہے۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں، اگر والد صاحب نے کر لیا ہے تو دوسری جو ستیلی والدہ ہوتی ہیں، یہ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ ڈائریکٹ اس کا ستیلے بچوں پر کوئی حق نہیں ہوتا، لیکن چونکہ وہ والد کی منکوہاں ہیں، اس اعتبار سے ان کا عزت اور احترام قائم رکھنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ ماں بہن کی گالیاں دیں فون کے اوپر کہ تم نے ہمارے باپ کے ساتھ ایسا کر دیا۔ ہوتا ہے جی عزت، یہ میں تو مطلب 30 سال سے یہ معاملات دیکھ رہا ہوں نا، ہر تیسرا کیس طلاق کا آ رہا ہے ہمارے پاس، اور اس طرح کے معاملات کے اوپر آ رہا ہے، یہ بالکل غلط۔ اور اسی طریقے سے قطع تعلق کر لینا ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے ایک مسلمان بھائی سے منع کیا سرکار نے، کیا وہ آپ کے مسلمان بھائی نہیں؟ اور ان کا تعلق تو والد صاحب کے ساتھ ہو گیا۔ تو اس لیے پیار محبت کا ماحول قائم کریں، انشاءاللہ ایک دفعہ ہمت کریں گے، اس کے رزلٹ اتنے اچھے آئیں گے، دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں برکت۔